بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم۔ پارس ٹی وی میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میری آج کی یہ ویڈیو بنانے کا مقصد کچھ لوگوں کے غلط فہمیوں کے جواب میں ہے۔ کچھ لوگ یہ مانتے ہیں کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ 28 رجب مولا حسین علیہ السلام مدینے سے کسی ڈر کی وجہ سے گئے تھے، ان کی ہجرت کا مقصد کوئی ڈر تھا۔ میں ان سب کو کچھ دلائل کے روشنی میں جوابات دینا چاہتی ہوں۔ سب سے پہلے کہ امام علیہ السلام کی جانب سے مکہ کی طرف ہجرت میں ایک اہم بات مکہ تک جانے والی اصلی شہرہ کا انتخاب ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے خوف و ڈر سے ایسا نہیں کیا، بلکہ اس کی حکمت کچھ اور تھی۔ امام لوگوں تک پیغام پہنچانا چاہتے تھے کہ میں کسی کے خوف سے مدینہ کو ترک نہیں کر رہا ہوں، ورنہ چھپتے چھپاتے نکلتا، بلکہ ایک عظیم مقصد کو لے کر چل رہا ہوں۔ جبکہ لوگوں نے آپ کو رائے دی تھی کہ آپ خاموشی سے پوشیدہ طور پر کسی اور راستے سے نکل جائیں، کہ جس طرح عبداللہ ابن زبیر نے کیا، لیکن امام علیہ السلام نے منع کر دیا۔ کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے 28 رجب کو سفر اس لیے کیا کہ یزید کی بیعت کے انکار کے بعد کوئی چارہ کار نہیں تھا، لہٰذا آپ نے خاموشی کے ساتھ مدینے کو ترک کر دیا کہ یزید کی بیعت کا سوال یزید کی طرف سے ہو چکا تھا، اور مدینہ میں رہنا آپ کے لیے خطرے سے خالی نہیں تھا۔ آپ کو اپنی جان کا خوف تھا، لہٰذا آپ نے خاموشی کے ساتھ مدینے سے نکل جانا ہی بہتر سمجھا۔ جو لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، اگر خود امام حسین علیہ السلام کے سفر کی کیفیت کو دیکھ لیں تو اندازہ سفر بتا دے گا کہ ہرگز امام حسین علیہ السلام کے مقصد سفر پر ان کی توجہ نہیں گئی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ نے خاموشی سے سفر نہیں کیا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ پورا قافلہ لے کر آپ نکلے ہیں، ایسا قافلہ کہ جس میں 250 گھوڑے ہیں، 250 ناکے ہیں، جن میں 70 ناکے تو ایسے ہیں کہ جن پر خیموں کے پردے، تنابیں اور خیموں سے متعلق صرف سامان لدا ہوا تھا۔ 40 ناکے وہ تھے کہ جن پر برتن، دیگر گھریلو وسائل اور اسلحہ وغیرہ تھے۔ 30 ناکوں پر پانی کی مشکیں تھیں، جبکہ 12 ناکے وہ تھے کہ جن پر لباس وغیرہ تھے۔ 50 ناکے وہ تھے کہ جن پر ہودج اور مخدرات، عصمت و طہارت کے استعمال کے وسائل تھے۔ اتنے بڑے قافلے کا خاموشی کے ساتھ نکلنا ناممکن تھا۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کسی تاریک راستے کا انتخاب نہیں کیا، اور آپ کو مشورہ دینے والوں نے مشورہ بھی دیا کہ آپ بھی ویسے ہی مدینے سے نکل جائیں کہ جس طرح دیگر اصحاب عبداللہ بن زبیر وغیرہ نے کیا، لیکن آپ نے واضح طور پر اعلان کر دیا کہ میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا۔ اس کا مطلب اتنا تو واضح ہے کہ امام حسین علیہ السلام مدینہ سے کسی ڈر اور خوف کی وجہ سے نہیں نکلے، اور نہ ہی بیعت یزید سے بچنے کے لیے نکلے، اور نہ محض بیعت یزید اس سفر کی مکمل علت ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مناسب موقع کی تلاش میں تھے، اور وہ سوال بیعت کی صورت آپ کو مل گیا، لہٰذا آپ نے واضح طور پر پہلے تو انکار بیعت کیا اور اتنا انتظار کیا کہ لوگوں میں بات مشہور ہو جائے کہ امام حسین علیہ السلام نے بیعت سے انکار کر دیا ہے، اور اس کے بعد مدینے کو چھوڑنے کا فیصلہ کر دیا، کہ لوگوں کو ایک اشارہ دیا اب یہ وقت مدینہ میں محفوظ بیٹھنے کا نہیں، بلکہ کربلا سجانے کا عزم، کربلا سجانے کے عزم کے ساتھ اٹھ کر یزیدی نظام کے خلاف قیام کا وقت ہے۔ لہٰذا کہا جا سکتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے محض سوال بیعت کی بنا پر مدینہ نہیں چھوڑا، بلکہ ظالمانہ حاکمیت کے خلاف آپ پہلے سے ہی قیام کا ذہن بنا چکے تھے۔ سوال بیعت نے اتنا ضرور کیا کہ آپ کو وہ موقع فراہم کر دیا کہ جو آپ کے سفر کا نقطۂ آغاز بنتا، اور آپ نے مدینہ سے مکہ کی طرف ہجرت کے ذریعے کربلا کی تعمیر کی صورت اس کا آغاز کیا۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر دیں، میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو شیئر بھی کر دیں۔ جزاک اللہ خیر، شکریہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔